بالکل ایسا ہی ہے جی. ابھی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1 کی طرف اور بات کر لیتے ہیں خط کے حوالے سے. ججز کے خط کا یہ معاملہ ہے اور آڈیو لیکس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ میں انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے نئی درخواست دائر کی گئی اور درخواست ایڈوکیٹ خدایار محلہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور جس میں استدعا یہ کی گئی ہے, مطلب اس کا متن یہ کہا گیا اس درخواست میں کہ جو سپریم کورٹ ہے 6 ججز کے خط پر تحقیقات کے لیے 3 ججز پر مشتمل انکوائری کمیشن بنائے اور کمیشن جو ہے وہ عدلیہ میں مداخلت کے ذمہ داران کا تعین کرے. اور ساتھ ہی دوسری طرف اگر ہم بات کریں جی تو جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس میں کیس سے الگ ہو جانے کے متعلق جو متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان متفرق درخواستوں پر 3 محکموں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور ساتھ ہی درخواستوں کو خارج بھی کر دیا. اینڈ ہی واز ویری بولڈ ود ہز سٹانس یسٹرڈے. اور محکموں نے آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار کی علیحدگی کے لیے عدالت سے متفرق درخواستیں دائر کی تھیں. اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیو موجود ہیں محمد عثمان وریش, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. اور ہمیں کون جوائن کر رہے ہیں جی؟ بشارت راجہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. عثمان صاحب سب سے پہلے آپ سے بگن کریں گے. آج کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے, جسٹس کے لیے اور میں کہوں گا کریج کے لیے کہ 6 ججز نے ایک کریج کر کے ایک جو انٹرفیئرنس ہو رہی تھی اس کو کمپلینٹ جو ہے آفیشلی رجسٹر کروا دی. ایگزیکٹلی. جیسے نمرا نے آگے ذکر کیا کہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. وہ ایک درخواست نہیں ہے, اس کے علاوہ کئی اور درخواستیں بھی ہیں دیگر وکلاء کی جانب سے. اسپیشلی کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست ہے کہ سپریم کورٹ انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کرے کہ خفیہ ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر ایک اوورسائٹ میکانزم جو ہے وہ ایوالو کیا جائے اور جو ان کی نگرانی کرے کہ تاکہ وہ قانون سے اور آئین سے تجاوز نہ کر سکیں. وہ ایک حبیب جالب صاحب کا شعر ہے کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں جو عدلیہ میں مداخلت کر کے عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ دراصل عدلیہ کو کمزور نہیں کر رہے, وہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو کمزور کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور خود کو کمزور کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے, عدلیہ کو, ہماری آزاد عدلیہ کو, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے اوپر انکروچ اپون کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. لیکن اس میں ایک خوشائند پہلو یہ بھی ہے کہ وہی عدلیہ اپنے تئیں وکلاء, سیاسی جماعتیں, جمہوری قوتیں, وہ اسی عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. جیسے عدالتی فیصلے موجود ہیں, محرم علی کیس ہے, الجہاد کیس ہے, اس کے علاوہ اسفند یار ولی کیس ہے, 2007 کی وکلاء تحریک ہے. اور یہ روشنی کی کرنیں ہیں, یہ مثبت پہلو ہیں. اور آج کی جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوفناک ہے کہ ایک جج یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے گھر میں کریکر پھینک دیے گئے, ایک جج یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں, وہ بھی بیڈ روم سے کیمراز, ڈرائنگ روم یا بیڈ روم سے. ایک جج یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے عزیز کو اغوا کر لیا گیا ہے. اگر اسی طرح کوئی ایک آزاد منش جج کوئی فیصلہ دیتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے تو اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے. یہ تمام وہ ٹیکٹکس ہیں, ٹولز ہیں جو عدلیہ اور انصاف کی فراہمی میں مداخلت کے مترادف ہیں. اور ان تمام چیزوں کے لیے میں ذمہ دار سمجھتا ہوں صرف اور صرف انتظامیہ کو اور ان سیاسی حکومتوں کو جو مقتدرہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور پھر حکومت بنانے کے بعد اپنے کندھے فرام. لیکن یہ ابھی یہ والا پوائنٹ تھا نا کہ جہاں پہ جا کے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی, جیسے منیب نے بھی کہا نا کہ ہم اس کی جانب بڑھ سکتے ہیں. ابھی آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے جو ہے انکوائری کمیشن کی, اب یہ پرابلم یہ نہیں کہ درخواست دائر نہیں کی جاتی, اس سے پہلے بھی کئی بار درخواست دائر کی جاتی رہی ہے, کمیشن بن بھی جاتے ہیں. پرابلم یہ کہ کمیشن بننے کے بعد پھر کوئی پیش رفت ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی. کیا ایک بار پھر سے ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ بس وہ ایز یوزول بنے گا کمیشن اور کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دس از آلسو انفارچونیٹ. ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہماری سیاسی حکومتیں مقتدرہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتی ہیں
اور حکومت بنانے کے بعد اپنے کندھے فراہم کرتی ہیں ان کو اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے. جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا آپ کسی بھی ادارے کی انڈیپینڈنس کا تصور نہیں سوچ سکتے. الٹیمیٹلی انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانا وہ اختیار صرف حکومت کا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ انکوائری کمیشن تشکیل نہیں دے سکتا. ماضی میں جو مثالیں ہیں وہ قوانین سے اور آئین سے تجاوز کی مثالیں ہیں. اگر سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی تھی اس نے آئین سے تجاوز کیا تھا, قانون سے تجاوز کیا تھا. تو اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے, قانون کے طالب علم کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ اختیار انکوائری کمیشن بنانے کا انتظامیہ کے پاس ہے, اور انفارچونیٹلی الزام بھی انتظامیہ کے اوپر ہی ہے کہ انہوں نے عدالت میں, عدلیہ کے نظام میں انصاف کی فراہمی میں عثمان بھائی یہاں پہ نا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی آف کورس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس کیا, اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور پھر اس کے کوئی نہ کوئی ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, دیکھیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ. اور وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو, وہ پولیٹیشینس کی طرف سے ہو, یا وہ مضبوط طبقے کی طرف سے ہو, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم لوگ پاکستان کے جوڈیشل جسٹس سسٹم دیکھ لیں تو میرے خاص دنیا میں 130 پلس رینک کر رہا ہے. اب وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا نا, کچھ اپنے اندر بھی فلاز ہوں گے, کچھ اپنے اندر بھی فیلیئرز ہوں گے. جی میں سمجھتا ہوں ماضی قریب میں, یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, عدلیہ نے خود احتسابی کر کے دکھائی ہے. انہوں نے اپنے ہی ایک جج کو جو مستعفی ہو کے گھر چلے گئے, سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کی جو پہلے سے چل رہی تھی, اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا جو ایک رکاوٹ حائل کرتا تھا کہ کوئی جج اگر مستعفی ہو کے ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے تو اس کے خلاف 209 کی کارروائی نہیں ہو سکتی. سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی, لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر کے اس کے خلاف کارروائی کی اور اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے, اور باقی بات پھر انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ چھوڑ دی کہ وہ کارروائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اب باری ہے انتظامیہ کی, اب باری ہے مقننہ کی, اب باری ہے سیاسی حکومتوں کی کہ وہ اپنی خود احتسابی کریں. اسی پوائنٹ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے, اور حضرات ہم نے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, فوراً بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن یہیں سے بڑھائیں گے آگے. ویلکم بیک ایوری بڈی. ناظرین 6 ججز کے خط سے متعلق آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور بشارت راجہ صاحب ہمارے رپورٹر ہیں, سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, انہوں نے بریک میں ہمیں جوائن کیا, ان سے جانتے ہیں کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. بشارت صاحب السلام علیکم. السلام, بہت شکریہ نمرہ. کیا ہونے جا رہا ہے؟ 6 ججز نے خط لکھا تھا, یہ 25 مارچ کو خط لکھا تھا. اس پر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک فل کورٹ اجلاس بھی ہوا تھا. جب خط لکھا گیا تو اس کے بعد ویسے تو پہلے فدن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو انکلوڈڈ جسٹس عامر فاروق کو بلایا اپنے پاس, ان سے پوچھا, اپنے گھر بلایا انہیں. اس کے بعد ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ دیکھنا ہے یا جوڈیشل سائڈ دیکھنا ہے. پھر یہ فیصلہ ہوا جی کہ پرائم منسٹر کو ہم ملتے, اس کے بعد ایک رکنی کمیشن بناتے ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ آیا جو الزامات لگائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کہ وہ درست ہے یا نہیں, وہ اس کی تحقیق کرے. سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کو اس ایک رکنی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا کہ وہ اس کو تحقیق کرے. جو ٹرمز آف ریفرنس تھے وہ تیار ہوئے جب, تو اس کے بعد جب وہ ان کے پاس پہنچے تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے معذرت کی کہ جی یہ میں تو نہیں کر سکتا. انہوں نے اس پر یہ جواز پیش کیا, انہوں نے بلکہ اس کو سپریم کورٹ کو ہی انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے چیف جسٹس کو, سابق چیف جسٹس نے جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہیں سبق سکھایا, آئین کا سبق پڑھایا انہیں کہ جی یہ اگر میں کروں گا تو میں سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہے اس کی میں انوالومنٹ کروں گا. یہ آپ کا کام ہے. تصدق صاحب کے حساب سے ایکوریٹ اور کریکٹ ہیئرنگ کیا تھی, اس کا کریکٹ فیصلہ کیا تھا, کریکٹ وے کیا تھا؟ تصدق صاحب کا جو جواب لکھا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اور سپریم کورٹ کا, وہ اس پر انویسٹیگیٹ کریں. اس میں وہ جوڈیشل بنائیں, حاضر سروس ججز کا کمیشن بنا دیں, یا فل کورٹ اجلاس بنا کر اس کو فل کورٹ بٹھا کر اسے انویسٹیگیٹ کریں. فل کورٹ بنے گا, ویسے آپ کی خبر کے مطابق فل کورٹ بننے جا رہا ہے جی. یہ پھر یہ ہوا کہ 3 تاریخ کو اس پر سو موٹو ہوا. اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر
دو قسم کے رات تھی، سو موٹو لینا یا نہیں لینا، ٹھیک ہے، اگر لیا جائے تو پھر فل کورٹ ہو یا لارجسٹ بینچ ہو یا کیا کو. بہرحال 7 رکنی لارجسٹ بینچ بنایا گیا تھا. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا. انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ کام اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایک ادارہ ہے، یہ خود اس کو دیکھ سکتی ہے، میں اس بینچ سے علیحدہ ہوتا ہوں. پھر 6 رکنی بینچ اس سماعت میں جو 3 اپریل کو ہوئی تھی، اس میں چیف جسٹس نے اندیا دیا تھا کہ ہم فل کورٹ جو ہے نا وہ بنائیں گے. لیکن کل میری جو خبر تھی وہ یہ ہے خبر کہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، 6 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. لیکن جس طرح چیف جسٹس صاحب کا مزاج ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے اچھا ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ پاکستان یہ عثمان وڑائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد، آپ کے بار کونسل نے بھی ہائی کورٹ نے بھی پٹیشن دائر کیا فریق بننے کی. پاکستان بھر کے بار کونسل وکلاء نے جو انڈیویجلی لوگوں نے بھی جو پٹیشن دائر کیا نا اس میں انہوں نے فل کورٹ کی استدعا کی ہے، جتنے بھی ہے انہوں نے فل تو کورٹ. آج ایکسپیکٹیشن ہے فل کورٹ کی، بالکل. اور عثمان صاحب اگر فل کورٹ بن جاتا ہے اور یہ جو اسٹریمنگ لائیو جو ہیئرنگ ہے یہ بھی لائیو چلی جاتی ہے، ایک تو میری پرسنل خواہش ہوگی کہ یہ لائیو جائے تاکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس پہ دیکھے، کانفیڈنس بحال ہوگا عوام کا جوڈیشری کے اوپر، جسٹس کے نظام کے اوپر. آج کی حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا لائیو جانا ایک اندیا ہے کہ سپریم کورٹ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم خود احتسابی کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ہم امپارشلی تمام کیسز کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کوشاں ہیں. جہاں تک آج کے کیس کی بات ہے تو میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ججز ہوتے تھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد یا استعفیٰ دینے کے بعد جب جاتے تھے اور اپنی لیٹ ایجز میں اپنی سوانح عمری لکھتے تھے یا کسی ٹاک شو میں بیٹھے تھے، ایسے بیٹھ کے وہ ذکر کرتے تھے کہ فلاں وقت میں عدلیہ کمپرومائز تھی، فلاں فیصلہ جو دیا گیا وہ ڈکٹیٹڈ تھا اور وی ور ناٹ انڈیپینڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اب جو ہوا ہے یہ بہت خوش آئند ہے. یہ حاضر سروس 6 ججوں نے یہ چٹھی لکھی ہے اور اپنے ہی ادارے کو لکھی ہے، ان سے رہنمائی مانگی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ان 6 ججز کو قانون کا یا آئین کا پتہ نہیں، انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے ہیں، لیکن انہوں نے یہ چٹھی اس لیے لکھی ہے کہ وہ اپنے سینئرز کو اعتماد میں لے سکیں، ان کو سینسٹائز کر سکیں کہ اس طرح سے عدلیہ نظام، عدالت کے نظام میں میڈلنگ ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، انہوں نے وسل بلو کی ہے، یہ بہت خوش آئند ہے. اور تمام بار ایسوسیشنز، تمام بار کونسلز، وکلاء، سیاسی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے جسٹ ٹو ایڈ ان دس، جب یہ 6 ججز نے لیٹر لکھا اور جس طریقے سے چیف جسٹس نے جو ہے اس لیٹر کو آگے پرائم منسٹر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا یا ایڈمن کی طرف ڈائریکٹ کر دیا، آلدو انہوں نے 15 ججز کے ساتھ ایک سینئر بیٹھک بھی بلائی تھی، لیکن ایک عوام میں یہ ایک رائے پائی جاتی تھی کہ جیسے انہوں نے اس کیس کو ری ڈائریکٹ کر دیا، مطلب وہ ڈائریکٹ اپنے پاس نہیں سن رہے. نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. انہوں نے اس کو ڈائریکٹ نہیں کیا ٹورڈز انتظامیہ، ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ تاثر گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں غلط تاثر گیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ انتظامیہ کا ہی کام ہے. لیکن وراج صاحب جو اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا تھا نا، اس خط میں ان کی ابتدا جو تھی جسٹس شوکت صدیقی کی اس کیس سے ابتدا تھی. جی بالکل. جس طرح اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ مجھے اپروچ کیا گیا تھا. دیکھیں راجہ صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس نے ان ججز کو اوپننگ دی. بالکل ایسے ہی. لیکن وراج صاحب جو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، ان سے رائے مانگی تھی کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل ایک اس معاملے پر بالکل خاموش ہے، ان کے پاس کوئی اس پر ان کے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے رائے مانگی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم کیا کریں. پھر وہ بدقسمتی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ میٹر دیکھنا چاہیے تھا. جسٹس تصدق جیلانی نے بھی اپنا جو جواب دیا تھا نا خط میں، یہی کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اسے دیکھے. اور یہی کسی تاثر کی جو میں بات کروں جو کہ عوام میں پایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینگ دا سینئر موسٹ پوزیشن ہے پاکستان کی، اور اگر ان کی عدلیہ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمپلین ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ میٹر ان کو پرسنلی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، سب سے پہلا کام تھا انہوں نے اپنا فل کورٹ بلایا، اپنے تمام ججز کو، بردر ججز کو اعتماد میں لیا.
ان تمام ججز کو اپنے گھر پہ بلایا، جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ جنہوں نے یہ شکایات درج کی تھی ان کو سنا، اپنے تمام مشاورت کا عمل مکمل کیا، پرائم منسٹر سے ملاقات کی، انہیں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے ہی کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب انکوائری بھی نہیں کر سکتا سپریم کورٹ، مطلب نہیں، انکوائری کے علاوہ انکوائری کا اختیار نہیں ہے، انکوائری کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، خود انکوائری کر سکتا ہے، لیکن اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر یا فل کورٹ بنا کر اس کو انکوائری کر سکتا ہے۔ نہیں، سپریم معذرت کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو دائرہ اختیار ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، وہ ججوں کے احتساب کی بات کرتا ہے، وہ انتظامیہ کے احتساب کی یا خفیہ ایجنسیوں کے احتساب کی بات نہیں کرتا۔ لیکن ایک شک جو 209 میں اس کے آرٹیکل میں سب آرٹیکل 8 ہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی بات کرتا ہے، اس میں سپریم کورٹ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے رہنمائی کر سپریم جوڈیشل کونسل رہنمائی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جلد یا بدیر شاید ہو جائے، وہ بنانا پڑے گا، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سماعت آج ہوگی نا، فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، یا لارجسٹ بینچ 9 رکنی 11 رکنی بن سکتا ہے، جو بھی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بات جس طرح راج صاحب کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف جائے گی کہ وہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ لیکن کل ایک جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے، اس فیصلے کو اگر دیکھیں نا آپ، تو آپ یو کین سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک میسج دیا ہے کہ وہ پوری ان کی پشت پر کھڑی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی بیک پر کھڑی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ انہوں نے یہ میسج کل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک آپ اس کو روک دیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا نہیں، یہ میری دائرہ اختیار ہے، میں ہی کرتا اس کو فیصلہ کروں گا۔ پھر انہوں نے جو کیا 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے درخواستیں خارج کر دی۔ مشارف صاحب، یہ فیصلہ کتنا اہم ہے؟ جسٹس بابر ستار کے جو درخواستیں انہوں نے خارج کی ہیں، جرمانہ کیا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو صرف انہوں نے جرمانہ کیا ہے نا، توہین عدالت کا انتہا دیا ہے انہوں نے، لیکن یہ عثمان راج صاحب کو پتا ہے کہ پیمرا کا ایک جسٹس کیانی کا جو فیصلہ ہے پیمرا کے حوالے سے، اگر اس کو اپلائی کرتے تو یہ ٹوٹل جسٹس بابر ستار کو اپلائی کرتے تو یہ فیصلہ ٹوٹل کا کیس جا سکتا تھا، وہ انہیں کٹہرے میں کھڑا کر سکتے تھے۔ یہ تو انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں کہ بندہ کہے کہ انہوں نے اپنی وہ کچھ بدلہ چکانے کے لیے لوز بال آئی تھی، کور پہ شاٹ مار سکتے تھے لیکن انہوں نے سنگل نہیں کیا۔ اور جو انہوں نے کل ایک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پوری ہائی کورٹ نے، بلکہ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ معاملہ نہ جاتا، اس پر سماعت نہ ہوتی، تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خط آنے والا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ ہمارے ساتھ، وہاں پہ بھی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ اور یہ جو کل والا فیصلہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، یہ میں تو اس کو کہوں گا کہ جو ملیشیس پروسیکیوشن ہوتی ہے یا جو اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی کی نظام میں رستہ روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ملیشیس اپلیکیشنز فائل کر دی جاتی ہیں، آپ معذرت کر لیں، آپ ریکیوز کر لیں، ہم آپ کو سامنے آرگیو نہیں کرنا چاہتے، تو بہت اچھا فیصلہ دیا ہے جج صاحب۔ ہمارے پاس 2 منٹ میں آپ دونوں سے نا کامنٹ چاہتا ہوں ایک چیز کے اوپر۔ ہم نے ریسنٹلی ٹائمز میں دیکھا کہ پاکستان کی عوام نے متحد ہو کے اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ ڈالے، ٹھیک ہے جی، اور ہم ایک تبدیلی اب جوڈیشری میں دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے بشارت صاحب نے کہا کہ وہ بھی اب جو ہے اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، اپنے فیئر جسٹس کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بینگ دا فرنٹ رنر۔ بالکل ایگزیکٹلی، میں 6 ججز نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ پہلے شوکت صدیقی صاحب نے ایک تقریر کی تھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں، اور انہوں نے اپنے جو جوڈیشری کے اندر میڈلنگ ہو رہی ہے اس کا برملا اظہار کیا، اور اس کی پاداش میں انہیں جیسے کوئی جج فیصلہ کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، کوئی ریفرنس آ جاتا ہے اور ان کو گھر بھیج دیا گیا، ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا، اور الٹیمیٹلی انہیں 5 سال بعد جا کے انصاف ملا۔ لیکن خوشائند اب یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یونینیمسلی ادارہ جاتی رسپانس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو تجاویز سپریم کورٹ نے مانگی ہیں دیگر ہائی کورٹ سے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، وہ تمام تجاویز اب ایک ادارے کے طور پہ تمام ججز یونینیمس ہو کے
وہ تجاویز دیں گے اچھا۔ اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہیں وہ غالباً پھر مرتب کیے جائیں گے. ایسا ہی شاہ صاحب کو یہ جو عثمان راج صاحب نے بات کی نا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام آباد جو سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کرایا گیا، جو تجاویز انہوں نے مانگی تھی، ان میں سب سے اسٹرانگ تجاویز جو دی ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایز این انسٹیٹیوٹ ایز اے انسٹیٹیوٹ کے اگر ابھی وہ سامنے تو نہیں آئی. نہیں وہ کچھ اس کے آئے ادارہ ہیں جاتی سامنے، رسپانس ہے ادارہ جاتی رسپانس، لیکن کچھ اس کے پوائنٹس نکات، اہم نکات سامنے آئے ہیں. لیکن سب سے اسٹرانگ کچھ نکات لاہور ہائی کورٹ کے بھی سامنے آئے ہیں جو انہوں نے جواب دیا. اور میں سمجھتا ہوں، میں لاہور ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو فالو کیا، بالکل اسی طرح کا اسی طرح کا انہوں نے دیا ہے. اور یہ بڑا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سی. اور خواتین و حضرات، یہ آج کی اپڈیٹس ہیں اور انشاءاللہ اے بی نیوز دیکھتے رہیے گا. آپ کو مزید جو ہے اپڈیٹس ملتی رہیں گی. آج ہیئرنگ کی بہت امپورٹنٹ ڈے ہے پاکستان کی جسٹس کے نظام کے لیے. جسٹس کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ دن ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں جی.